السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر ذیشان احمد رضا ہے. میں اینڈرولوجسٹ اور اینڈرویورولوجسٹ ہوں. پینفل ٹیسٹیز یعنی گولیوں کے دائمی درد کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اس ویڈیو میں ایک مریض کے تاثرات بھی شامل ہوں گے جس کی درد کا پرابلم تھا دونوں گولیوں کے اندر. صورتحال یہ تھی کہ سب سے پہلے میں آپ اس کو تعارف کراتا ہوں. السلام علیکم. یہ ہمارے ایک نئے پیشنٹ ہیں جو کہ ان کا زیادہ بائک رائڈ کرتے ہیں. ان کا کام کچھ ایسا ہے اور یہ مائلڈ ٹو ماڈریٹ پین کے ساتھ ہمارے پاس آئے. تو ٹیسٹیز میں دونوں سائڈ کے اوپر ویریکوسیل تھی. تو ہم نے ان کا سارا معائنہ کیا، سارے ٹیسٹ وغیرہ ان کے کروائے اور انہوں نے پین کے لیے اس کو آپریٹ کروانا تھا. تو آج ہی ہمارے پاس تشریف لائے ہیں کوئی 9th ڈے پہ اسٹچ ریموول کے لیے. تو اسٹچ ریموول ہم نے ان کے کر دی ہیں. ٹیسٹیز میں کسی قسم کی کوئی ایسی سویلنگ یا کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ہے. وینس تھوڑی سی وہ کہہ رہے ہیں مجھے پھولی محسوس ہو رہی ہے. وہ ظاہر ہے جب اس کو ہم بند کرتے ہیں وینس کو تو وہ تھوڑا سا اس کے اندر سوجن آ جاتی ہے. اب میں ان سے کچھ چیزیں پوچھوں گا کہ آپ کا آپریشن کا کیسا تجربہ رہا اوور آل. جب پیشنٹ مریض میرے پاس آیا اور تو مریض نے مجھے جو ہسٹری دی اس کا یہ تھا، ہسٹری کا مطلب ہے کہ اس کا جو مرض تھا اس کے مرض کی تفصیلات ایسے ہیں کہ اس کی دونوں گولیوں میں درد تھا اور درد کا دورانیہ تقریباً 2 سال تھا. مریض نے مجھے بتایا کہ اس کی موٹر سائیکل رائڈنگ کا یعنی موٹر سائیکل پہ سفر کرتا تھا وہ اپنے کاروبار کے لیے یا جو بھی اس کا کام تھا. اس کی وجہ سے ابتداً تو اس کو جب جھٹکے لگتے تھے تو گولی میں ہلکا سا درد فیل ہوتا تھا. اس نے اس کو نظر انداز کر دیا. آہستہ آہستہ درد کی شدت میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا. پھر درد کی شدت اتنی زیادہ ہو جاتی تھی بعض دفعہ کہ اس کو موٹر سائیکل سے اترنا پڑتا تھا اور اس کو وہاں کچھ دیر آرام کرنا پڑتا تھا یا اس کو درد کی گولی کھانی پڑتی تھی. درد کی شدت بدستور برقرار رہی اور آہستہ آہستہ اس لیول تک پہنچ گئی کہ اس کو جہاں پہلے درد کا آرام منہ سے کھانے والی اورل میڈیسن سے آتا تھا اس کے بعد اس کو ٹیکا لگوانا پڑنا ہے، مطلب انجیکٹیبلز پہ آ گیا. اب اس نے اس چیز کا ذکر اپنے فادر سے کیا، اس چیز کا ذکر اس نے اپنے امیجیٹ باس سے کیا جس کے انڈر وہ کام کرتا تھا. تو اس نے اب ظاہر ہے لوگوں نے اپنا کام لینا ہوتا ہے تو بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کی کسی کی اس کا خیال کرتے ہیں اس کی تکلیف کا. ان کے باس بہت اچھے تھے، انہوں نے اس کو کافی اس کو ریلیکس رکھا ڈیوٹیز کے دوران. لیکن یہ بندہ خود بھی آہستہ آہستہ ذہنی تناؤ کا شکار ہونے لگ گیا. وہ درد کبھی کبھی تو بالکل نہیں ہوتا تھا لیکن جب سٹارٹ ہو جاتا تھا، شروع ہو جاتا تو ایسے لگتا تھا کہ پوری گولی سے لے کے پیٹ تک جا رہا ہے. کبھی وہی درد کمر کی طرف جانے لگ جاتا تھا. وہ کمر درد کے ڈاکٹر کے پاس جاتا تھا. کمر درد کے ڈاکٹر نے ایکس ریز کروائے، بہت ساری اور چیزیں کروائیں لیکن اس کا تشخیص نہ ہو سکی اور وہ سمپٹومیٹک یعنی علامتی علاج پہ ہی رہا. آہستہ آہستہ وہ کسی ان کی جو گولیوں کا درد تھا اس کے لیے اسے کسی نے پرسکرائب کیا کہ آپ اپنا ایڈوائز کیا کہ آپ اپنا الٹرا ساؤنڈ کروا لیں. الٹرا ساؤنڈ انہوں نے ڈاپلر الٹرا ساؤنڈ کروایا تو اس میں دونوں طرف کافی ہائی گریڈ کی ویریکوسیل تھی. جو ڈاکٹر تھے انہوں نے اس کو مشورہ دیا کہ آپ اس ویریکوسیل کے لیے صرف انڈر ویئر پہنیں، تو اس کے لیے کوئی اور علاج کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود بہت ٹھیک ہو جائے گی. اب وہ چونکہ ہائی گریڈ کی ویریکوسیل تھی، گریڈ 2 تھی اس وقت الٹرا ساؤنڈ کے اندر، اور اس کا ڈائمیٹر 2.5 سے زیادہ تھا یعنی وینز کا پھلاؤ 2.5 سے زیادہ تھا. تو اس سلسلے میں انہوں نے پھر کسی سے میرے ریفرنس کے تھرو میرے پاس تشریف لائے. ان کے فادر ان کے ساتھ تھے اور they were quite disturbed کہ بھی ہمارا بچہ ظاہری طور پہ کوئی تکلیف نہیں لگتی لیکن یہ اس ویریکوسیل کی بیماری کی وجہ سے یہ اپنے روزمرہ کام کرنے سے بھی عاجز آ چکا ہے. کبھی کبھی دن بالکل ٹھیک گزر جاتے ہیں، کبھی کبھی درد کی شدت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اپنے روزمرہ کے کام کرنے سے بھی وہ بالکل معذوری کی کیفیت تھی. صرف ان کو لیٹنا پڑتا تھا، لیٹنے سے درد کچھ بہتر ہوتا تھا، انجیکشن لگوانا پڑتا تھا. دین میں نے ان کا معائنہ کیا. وہاں پہ ڈیفینیٹلی جیسے الٹرا ساؤنڈ تھا ویسے ویریکوسیل موجود تھی. اس کے معائنے کے ساتھ میں نے ان کو یہ تفصیلاً سمجھایا کہ ہمیں اس معاملے کے لیے ہمیں نہ صرف اس کی ویریکوسیلیکٹمی کرنی پڑے گی بلکہ ہمیں ان کی جو ہے نا نروز بھی بند کرنی پڑیں گی. جو گولیوں کی طرف اعصاب نروز جا رہے ہیں ان کا بھی ٹریٹمنٹ کرنا پڑے گا.
تو وہ دے ور ریڈی فار دیٹ، وہ تیار تھے کیونکہ تکلیف زیادہ تھی اور وہ بالکل فرسٹریٹڈ تھے. اور اتنا تھا کہ وہ بچہ کہتا تھا کہ مجھے 2 مہینے تک تو اریکشنز ہی نہیں آتی، مجھے لگتا ہے میرا اریکشن کا سسٹم ہی ختم ہو گیا تھا. وہ ان میرڈ. تو اس سلسلے کے اندر پھر میں نے ان کا پلان کیا کہ بھی مجھے آپ کو اس طرف آپریشن کی طرف جانا چاہیے. سٹارٹ میں ان کا کارڈ بلاک ہوتا ہے، وہ لوکل انجیکشن دیا، اس سے وہ کچھ دن ٹھیک رہے، لیکن اس کے بعد دوبارہ ان کو پین سٹارٹ ہو گیا. تو اب ان کے تاثرات اب ان کی زبانی ہی سنیے. یہ پیشنٹ میرے پاس تقریباً آپریشن کے 7-8 دن کے بعد 8-9 دن کے بعد آئے تھے اپنے سٹیچز کھلوانے کے لیے. الحمدللہ سٹیچز بالکل ٹھیک تھے، گولی میں کسی قسم کا درد نہیں تھا، کوئی سوجن نہیں تھا. جب سے آپریشن ہوا ان کو بالکل کوئی کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوئی. اب یہ ساری بات آپ ان کی زبانی سنیے. اچھا، کسی قسم کی پین نہیں ہوئی. آپریشن سے پہلے ذہن میں تھا کہ کچھ درد وغیرہ ہوگا یا کچھ؟ ظاہر سی بات ہے کہ بندے کو ہوتا ہے ڈر ڈر کے پتہ نہیں کیا ہو کیا نہ ہو، اور آپ نے ماشاءاللہ بہت اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہو. اللہ پاک کی مہربانی ہوتی ہے. باقی تو آپریشن تو بندہ کرتا ہی ہے، باقی دونوں کا ہی ہوتا تھا. اچھا، آپریشن سے پہلے آپ کو درد کتنا تھا؟ بہت زیادہ درد تھا. اچھا، دونوں ٹیسٹس میں تھا، کبھی ہلکا ہو جاتا کبھی ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اور کوالٹی آف لائف اور زندگی کے کام متاثر ہو رہے تھے؟ متاثر تھے بالکل. کہیں جانا آنا اٹھنا بیٹھنا بہت مشکل تھا. ٹھیک. بائک وغیرہ یوز کرنا. اب آپریشن کے بعد اب کیسا فیل کر رہے ہیں؟ اب الحمدللہ ٹھیک ہوں، آہستہ آہستہ ہو رہا ہے ریکور. وہ تھا. اب اس وقت آپ چل پھر میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ اپنے سارے کام روٹین سے کر رہے ہیں؟ آپریشن کی کتنی دیر کے بعد آپ نے اپنے کام شروع کر دیے تھے؟ مطلب آپریشن کی کتنی دیر بعد آپ اٹھ بیٹھے تھے؟ اٹھ بیٹھ میں اگلے دن اٹھ گئے تھے، اپنے کام وغیرہ سارے کر رہے تھے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ اس میں میرا خیال تو یہ ہے کہ جو جس طرح کی پروگرس ہے آپ کی، اس طرح میری امید تو یہی ہے کہ انشاءاللہ یہ پین ایسا دوبارہ نہیں سٹارٹ ہوگا. کیونکہ ہم نے ان کی ساتھ ویریکوسیل ریپیئر بھی کی تھی. ویریکوسیل ان کی کافی ہیوی تھی، بڑی تھی زیادہ کی، والیوم اس کا ڈائمیٹر زیادہ تھا، تقریباً 4 to 5 mm تھا. اور ساتھ ان کا ہم نے جو ہے نا مائکرو نیوریکٹمی بھی کی تھی. نیوریکٹمی یہ ہوتی ہے کہ ان کے سارے اعصاب جو کہ آرٹری کے ارد گرد ہوتے ہیں، لیمفیٹکس کے ارد گرد ہوتے ہیں، ان ساروں کو ہم جو ہے وہ اس کو ساتھ ہم بند کر دیتے ہیں، ٹریٹ کر دیتے ہیں. اللہ کا شکر ہے. وش یو ویری ویری گڈ لک. ٹھیک ہے. ان فیوچر آپ اپنی 2 ہفتے کے بعد ٹوٹل آپریشن کے 2 یعنی آج سے 1 ہفتے کے بعد اپنا سارا کام ریزیوم کر سکتے ہیں. اسی طرح سے بائک چلا سکتے ہیں، آپ چل پھر سکتے ہیں. کسی قسم کا پرابلم نہیں ہے، اور شاید میرے پاس دوبارہ آنے کی ضرورت بھی نہ پڑے. ٹھیک ہے. سو آپ کی ایج ایسی ہے کہ آپ مطلب اب آپ کی شادی کا ٹائم ہے، اور ضرور شادی وادی کریں. ویسے رسپانس کون تو آپ کی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تھینک یو سو ویری مچ. بہت مہربانی. تو سامعین آپ نے یہ دیکھا، سامعین و ناظرین، کہ کس طرح سے اگر تشخیص رائٹ ڈائریکشن میں ہو اور مینجمنٹ کا پلان انٹرنیشنل یعنی بین الاقوامی گائیڈ لائنز کے مطابق ہو تو مریض کا معاملہ اور مریض کی تکلیف اللہ پاک رفع کر دیتے ہیں. ہم نے اس کی بائلیٹرل دونوں سائڈ کی ویریکوسیل ریپیئر کی. ویریکوسیل جو الٹراساؤنڈ میں آئی تھی اس سے کہیں گنا بڑی تھی، وہ ریپیئر کی. اس کے بعد ان کی مائکرو نیوریکٹمی کہتے ہیں ان کو، انڈر مائکروسکوپ مائکرو ویریکوسیل کے علاوہ مائکرو نیوریکٹمی کی. تو مائکرو سرجری از ویری ہیلپ فل. ادروائز تو وہ نروز اور ان کی ان چیزوں کا اتنا زیادہ اور اندازہ ہی نہیں ہوتا. تو اس کے بعد ہم نے ان کی دونوں کارڈز جو تھیں ان کی مائکرو نیوریکٹمی کی، اور پیشنٹس کی کنڈیشن اور سچویشن آپ کے سامنے ہے. اور اللہ کا شکر ہے، آئی ایم ویری تھینک فل ٹو گاڈ. اللہ پاک کا شکر ہے کہ وہ مریض بالکل ٹھیک ہو کے اپنے گھر کی طرف، اپنے باقی سارے معمولات کی طرف واپس چلا گیا. تو پین، گولیوں کا درد، یہ اگر تو بہت سٹارٹ میں ہی اس کو مینیج کر لیا جائے تو یہ کافی ایزیلی مینیج ہو جاتا ہے. لیکن اگر یہ اس کافی بڑھتا جائے تو اس کی اور تکلیف جو ہے وہ بعض دفعہ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ درد پھر گولیوں میں ٹھہر جاتا ہے. اس کے علاوہ مزید کیسز کے ساتھ اور مزید ڈسکشنز کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. آج تک اس ویڈیو میں اتنا ہی. والسلام.